بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سارہ کی خوبصورتی کو دیکھ کر مصر کے بادشاہ نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں 3 خلاف توقع کام کون سے کیے؟ حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم سے کیا رشتہ تھا؟ ہمارے مذہب اسلام میں بہت زیادہ حیرت انگیز واقعات موجود ہیں۔ ہر واقعے میں اللہ کی قدرت اور ایک معجزہ نظر آتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں 3 خلاف توقع کام کیے۔ سب سے پہلا، جب حضرت ابراہیم کی قوم نے میلے پہ جانا تھا تو حضرت ابراہیم نے بہانہ کیا کہ میں بیمار ہوں، حالانکہ وہ بیمار نہیں تھے۔ دوسرا یہ کہ جب قوم میلے پہ چلی گئی تو آپ نے پیچھے سے ان کے بت توڑ دیے اور بڑے بت کو ویسے ہی رہنے دیا۔ جب قوم نے آ کر پوچھا تو آپ نے بتایا کہ اس بڑے بت سے پوچھو کہ اس نے چھوٹے بتوں کو کیوں مارا ہے، حالانکہ ان سارے بتوں کو حضرت ابراہیم نے توڑا تھا۔ تیسری خلاف توقع بات، جب آپ نے مصر کے بادشاہ کے سامنے اپنی بیوی حضرت سارہ کو کہا کہ یہ میری بہن ہیں۔ اب حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کو بہن کیوں کہا؟ مصر کے شیطان صفت بادشاہ کا معمول تھا کہ جب بھی کسی مسافر کے ساتھ کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا تو اس کے شوہر کو قتل کروا دیتا، اگر اس کا کوئی اور رشتہ ہوتا تو اسے چھوڑ دیتا۔ اب حضرت ابراہیم، حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ مصر کی طرف ہجرت کرنے لگے تو حضرت ابراہیم کو کسی نے مصر کے بادشاہ کے بارے میں بتا دیا۔ اب جب حضرت ابراہیم اس بستی میں گئے اور بادشاہ کو علم ہوا کہ ابراہیم نامی ایک شخص آیا ہے جس کے ہمراہ بہت خوبصورت عورت، اب ظالم بادشاہ نے کیا کیا کہ اپنے آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجے اور دریافت کیا کہ یہ تمہارے ساتھ عورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ اب بادشاہ نے پیغام بھجوایا کہ اس عورت کو میرے پاس بھیج دو۔ حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ کو سمجھایا کہ میں نے اسے بتایا ہے کہ تم میری بہن ہو، اس وقت زمین پر تمہارے اور میرے سوا کوئی مومن موجود نہیں ہے، کیونکہ حضرت لوط تو نبی تھے۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ کو اسلامی طور پر بہن کہا اور کہا کہ میری بات کو رد نہ کرنا۔ اب جب حضرت سارہ اس بادشاہ کے پاس گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز شروع کر دی اور اللہ سے دعا کی کہ میری بیوی کو اس ظالم سے دور رکھنا اور اس کا خوف اس پر طاری نہ کرنا۔ اب حضرت سارہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حوا سے لے کر ان تک کوئی عورت بھی ان سے زیادہ خوبصورت نہ تھی۔ اب حضرت سارہ اس ظالم کے محل میں داخل ہوئیں اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے، تو اس کافر کو میری سے دور رکھنا۔ اب جب حضرت سارہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے حضرت سارہ کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ اب حضرت ابراہیم بھی نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت سارہ نے بھی دعا کی تھی، اور اللہ کا حکم ہے کہ نماز اور صبر کے ساتھ مدد مانگا کرو، تو اللہ پاک نے حضرت سارہ کی مدد کی تو اس ظالم بادشاہ کی پکڑ ہو گئی اور اس کے پاؤں زمین میں جکڑے گئے۔ اب یہ دیکھنے کے بعد ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ سے کہا کہ میں باپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے چھوڑ دے۔ اب حضرت سارہ نے بھی اس کی یہ حالت دیکھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے، تو آپ میری دعا قبول کریں اور اس کو چھوڑ دیں۔ اس طرح اس ظالم بادشاہ کو رہائی ملی، لیکن وہ بادشاہ پھر باز نہ آیا۔ اس نے دوسری دفعہ بھی وہی حرکت کی اور پھر سے حضرت سارہ کو کہا کہ میرے لیے دعا کرو، اب میں ایسا نہیں کروں گا۔
حضرت سارہ نے پھر سے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر یہ مر گیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ نے پھر حضرت سارہ کی دعا قبول کی اور اس کو چھوڑ دیا۔ تیسری دفعہ بادشاہ نے پھر اسی طرح کیا اور پھر حضرت سارہ نے دعا کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو رہائی دی۔ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کی دعاؤں کا نتیجہ تھا جو انہوں نے اللہ سے پہلے ہی مانگ لی تھی۔ اب اس بادشاہ نے اپنے قریبی خادم کو بلایا اور کہنے لگا کہ تم نے میرے پاس کسی انسان کو نہیں بھیجا بلکہ تم شیطان لے کر آئے ہو، لہٰذا اسے میرے پاس سے لے جاؤ اور ہاجرہ اسے خدمت کے لیے دے دو۔ اب حضرت سارہ حضرت ابراہیم کے پاس واپس لوٹی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے تھے۔ آپ نے حضرت سارہ سے پوچھا کہ کیا ہوا تو حضرت سارہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کا مکر چلنے نہیں دیا، مجھے اپنی حفاظت میں رکھا ہے بلکہ ہاجرہ کو میری خدمت کے لیے بھی دیا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت سارہ اس ظالم بادشاہ کے پاس گئیں تو حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کے درمیان جتنے پردے تھے وہ سب ختم کر دیے گئے۔ حضرت ابراہیم انہیں دیکھ سکتے تھے جب وہ بادشاہ کے پاس گئیں۔ حضرت ابراہیم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ نے کس طرح ان کی عزت کو محفوظ کیا۔ یہ سب پردے ختم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ابراہیم جو کہ حضرت سارہ سے بہت پیار کرتے تھے اور وہ دین پر قائم تھی، ان کو دیکھ کر آپ کا دل مطمئن ہوتا تھا اور آنکھوں کو تسکین ملتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ختم کر دیے اور دونوں کو اپنی حفاظت میں رکھا اور اس ظالم بادشاہ سے بچا لیا، کیونکہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو بہن نہ کہتے تو وہ حضرت سارہ کے ساتھ بھی مکر کرتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی قتل کر دیتا۔ اس طرح حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ اس سے آزاد ہو گئے۔